اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد من سب نبیا فاقتلوا من سب نبیا فاقتلوا من سب نبیا فاقتلوا. یعنی یہ میں نے اس لیے نعرے لگائے کہ یہ خاص نعرے ہیں تحریک لبیک کے جو ممتاز قادری کے شان میں لگائے گئے ہیں. اور یہ لبیک کے یا رسول اللہ کا نعرہ ممتاز قادری کس وقت لگایا تھا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. کچھ ان کی شہادت کے جیل کے واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں، کیونکہ 29 فروری کو ان کا یوم شہادت ہے. ان کو میں نے کچھ پہلے بیان میں بتا دیا، کچھ اور بتاتی ہوں. سلمان تاثیر کو قتل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا. سلمان تاثیر کون تھا؟ ایک بدبخت شخص تھا، شرابی، کبابی، جو بھی نشے باز شخص تھا. اس کا باپ دیندار تھا. یہی نا کہ نیکوں کے یہاں بد پیدا ہو جاتے ہیں، بدوں کے یہاں نیک. یہ تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا ہے نا. نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا کنعان اور بیوی جو ہے کافرہ تھیں، وہ نہیں بخشی جائیں گے. لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھیں، وہ نہیں بخشی جائیں گے. نیکوں کے یہاں بد پیدا ہو جاتے ہیں اور بدوں کے یہاں نیک پیدا ہوتے ہیں. آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل جو ایک قاتل تھا، حابیل کا قتل کیا تھا، تو پورے جتنے بھی قتل ہوں گے قابیل کے ذمہ جائیں گے. سب سے پہلا قتل اپنے بھائی حابیل کا حسد میں عورت کے چکر میں اس نے کیا تھا. چلو ابھی ہمارا موضوع ہے ممتاز قادری کی شہادت، جیل میں ہونے والے واقعات. تو آپ سنیں اور عشق رسول کی محبت اپنے دل میں بڑھائیں. آپ کے دل میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی کی محبت ہونی چاہیے. ان کی محبت نہیں تو کچھ نہیں، بیکار ہے زندگی، فضول ہے زندگی. دیکھ لیں ممتاز قادری کو آن کے آن میں ایک نوکر تھے تو تھا، ایک سرونٹ تھا سلمان تاثیر کا، تو سلمان تاثیر کو بدبخت قرار دے دیا گیا اور ممتاز قادری کو صرف عشق محبت میں، نبی کی محبت میں عروج کی اعلیٰ منزلوں پر پہنچا دیا گیا. تو یہ ممتاز قادری کا دوبارہ تھوڑا سا ریپیٹ کر دوں. پہلے والے پارٹ میں آپ نے سن لیا ہوگا، پارٹ 2 ہے، وہ انشاءاللہ پارٹ اور بھی آئیں گے. ان کے جنازے وغیرہ کے سب تفصیلات اور اس بدبخت سلمان تاثیر کا نماز جنازہ کا ہی بتاؤں گی تاکہ آپ لوگ عبرت پکڑیں اور ایسے لوگوں سے دور رہیں. تو ممتاز قادری نے جو ہے 11 جنوری 2011 کو اپنے ہی جو ہے افسر، اپنے ہی آقا جو بھی تھا اس کا گورنر تاثیر، یہ اس کے ایئر فورس کے سپاہی تھے جو اس کی خدمت میں مامور تھے اس کی حفاظت پر. لیکن حفاظت کیے ممتاز قادری نے 1.5-2 سال تک، اچھی نوکری تھی ان کی. لیکن کیا اس گستاخ رسول نے جب گستاخیاں کی آقا علیہ السلام کی شان میں، اور معاذ اللہ آسیہ ملعونہ عیسائی عورت کا بیجا حمایت کی، پریس کانفرنس کی اور اس کو کالا قانون قرار دیا. کس کو؟ کہ توہین رسالت کا، مذہب کو، کہ تو کالا قانون ہے لوگوں. اور معاذ اللہ تو اس پر جو ہے سارے متفقہ طور پر جو علماء کرام نے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا کہ یہ کافر ہو گیا ہے، یہ گستاخ رسول ہے، یہ واجب القتل ہے. وہ سارے علماء کا جس میں اہل سنت کی بڑی تعداد اور اہل تشیع، اہل حدیث، دیوبند حضرات، مکتبہ فکر کے سبھی نے اس کے خلاف فتویٰ دیا. اور ممتاز قادری نے پھر اس کو سمجھایا بھی اپنے کہ آپ دیکھو، تو ڈانٹ دیا ممتاز قادری کو، ڈانٹ دیا. تو ممتاز قادری نے جنوری 2011 کے اندر جب وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ جو ہے اسلام آباد کی کوہسار مارکیٹ کے اندر بہت بڑے مہنگے ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا. حرام کا پیسہ ہوتا تھا، عوام کا پیسہ ہوتا تھا ان کی جیبوں میں. خوب عیاشیاں کرتے ہیں، شراب کباب میں لٹاتے ہیں. یہ حکمران بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو خوف خدا والے ہوتے ہیں، عوام کے پیسوں کو صحیح سمجھتے ہیں. تو بہت مہنگا کھانا کھا کر جب باہر آیا تو ممتاز قادری نے 27 گولیاں اس کے اوپر چڑھا دی، ساری کھول دیا، پورا برس کھول دیا. جو گن اس کی حفاظت کے لیے تھی وہی گن سے اسی پہ فائر کر دیا اور خود موقع پہ کھڑے رہے، فرار نہیں ہوئے، گھبرائے نہیں. لوگوں نے بتایا، یعنی شاہدین نے، کہ ان کے چہرے پہ اطمینان تھا، پرسکون تھے. لوگ قتل کرتے ہیں گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، لیکن وہ بالکل پرسکون تھے اور اپنے جرم کا اعتراف. جرم تو تھا ہی نہیں نا، ہم تو نہیں سمجھتے جرم، لیکن اپنے جو قتل کیا تھا کہا میں نے قتل کیا ہے، ایک گستاخ رسول کو مارا ہے، میں اس پہ شرمندہ نہیں ہوں، مجھے فخر ہے. اور انہیں کیا، ہمیں بھی فخر رہے گا، تمام عاشق رسول کو فخر رہے گا. ہماری آن، ہماری شان، ہماری جان
سنیوں کی پہچان ملک ممتاز حسین قادری پر جو ہے کروڑوں ان کی تربت پر برکتیں ہوں و سلام ہوں۔ ان کو جیل ہو گئی، مقدمہ چلا ان کو، تو ان پر اوپر کئی دفعہ ان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، لیکن عوام، مشتعل عوام جو ہے جو محبت کرتی تھی انہوں کو ہیرو بنا دیا۔ کس کو؟ ممتاز قادری کو ہیرو بنا دیا، اور اس مقتول کو زیرو بنا دیا۔ وہ زیرو ہو گیا، جبکہ مقتول کو ہمارے یہاں جو ہے رحم کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور قاتل کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن یہ معاملہ دوسرا تھا نا۔ ممتاز قادری نے اپنی جذبات کے لیے قتل نہیں کیا تھا، مال و دولت کے لیے قتل نہیں کیا تھا، صرف سونے میٹھے پیارے رحیم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ایک گستاخ رسول کو قتل کیا تھا، اور وہ تھا ہی واجب القدر، کیونکہ اس وقت کے لوگ کہنے لگے کہ بھئی قاضی کا کام ہے، قاضی القضا سزا دے گا، تو قاضی القضا نے سزا تو دے دی تھی حاسیہ ملونہ کو، یہ بیچ میں کیوں کودا سلمان تاثیر؟ یہ بڑا ہمدرد بن کے کیوں آیا کہ میں تو سردار زرداری صاحب کے پاس اپیل لے کر جاؤں گا؟ باقاعدہ لکھوا کے لے کر آیا اپیل، بس دستخط کروائے اس کے، کس کے؟ آسیہ مولونا کے، کہ میں دنیا کی کوئی طاقت اس کو سزا نہیں دے سکتی، میں اس کو آصف زرداری کے پاس جاؤں گا، صدر مملکت کے پاس، اس کی چلتی تھی نا، پٹو تھا وہ، پیپلز پارٹی کا لاڈلا تھا، چہیتا تھا، تو اس کو بڑا گمان تھا کہ میں اس کو چھڑاؤں گا، اسے نہیں پتا تھا اس کو چھڑانے کے چکر میں میں خود جان سے چلا جاؤں گا۔ تو اس نے پریس کانفرنس کی اور معاذ اللہ 296 جو بھی ہے یہ آئین قانون کو بدلنے کا کہا، اس کو کالا قانون قرار دیا، معاذ اللہ گستاخیاں کی، تو اس پہ پوری عوام کے اندر جو ہے جو غصہ غم بھر گیا، اور سب اس کے خلاف باتیں کرنے لگ گئے۔ تو ظاہر ہے ایک ممتاز قادری عاشق رسول تھا پہلے سے ہی، یہ نہیں اس وقت وہ ماشاء اللہ وہ ان کے گھر میں اس کے ان کے کمرے کے اندر جو ہے مدینے کے جو ہے تصاویر تھیں، اور اپنے کمرے میں نعتیں پڑھتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت میں ڈوب کر۔ آپ نکال لیں ان کی پہلے کی نعتیں آپ کو ملیں گی، اور وہ اختاری تھے، کس سے؟ امیر حسن دعوت اسلامی کے امیر سے مرید تھے، میرے بھی وہی پیر ہیں مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم عالیہ، یہ ان کے مرید تھے، اختاری تھے، تو عشق و محبت ان کے سینے میں کوٹ کوٹ بھرا ہوا تھا ممتاز قادری کے۔ ان کو پھر جیل ہو گئی، تو جیل میں کئی دفعہ پھانسی کی سزا ملی، لیکن ہر دفعہ روکنا پڑی، تو جیل میں ان کے لیے بڑے بڑے انعام اکرام ان کو ملے۔ ان کے کمرے میں روشنی دیکھی گئی، چھوٹی سی کوٹری تھی، اب جیل تو جیل ہوتی ہے، اور پھر ان کے تو بس 5 سال انہوں نے بڑے کٹھن حالات میں گزارے۔ نہ کسی نے ان سے پوچھا، انٹرویو کیا کہ بھئی آپ نے جو ہے اپیل دائر کیوں نہیں کی اپنے اس کے لیے، آپ کو اپنی کیا یہ بالکل بھی نہیں سوچا، بوڑھے باپ کا خیال نہیں آیا، بہن بھائی کا خیال نہیں آیا، اور ابھی شادی کو تو 1 سال ہوا ہے، چند دن کا آپ کا بیٹا ہے، 19 دن کا ان کا بیٹا تھا، ان کا بیٹا علی رضا صرف 19 دن کا تھا، ایک ہی بیٹا ہوا تھا، تو بیٹے کی محبت، جوان بیوی کی محبت، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ سب سے بڑھ کر میرے سونے آقا کی محبت میرے دل میں ہے، ان کی محبت کے آگے سب ہیچ ہے، وہ واقعی ہونا چاہیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت ہمیں دل میں ہونا چاہیے۔ آئیے میں ایک صحابیہ کا بھی واقعہ بتاتی ہوں۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو ہے باپ، بھائی، شوہر جو ہے جنگ احد میں سب شریک تھے، اور ایک کے بعد دیگرے سب شہید ہو گئے تھے چاروں، تو کسی نے جب جھوٹی افواہ اڑا دی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ ان کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا، تو نقاب ڈھالے چہرے پر بھاگتی ہوئی احد کی طرف آ رہی تھیں مدینے سے، تو کسی نے اس نے پوچھا مجھے حضور صاحب کی خبر دو، کسی نے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا، اس نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے میرے سونے آقا کی خبر دو، آگے چلی تو کسی نے کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا، اس عاشقہ نے کہا مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں، بس مجھے میرے آقا کی خبر دو، کسی نے کہا تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا، کسی نے پھر کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، تو اس نے عاشقہ نے کیا کہا کہ یار جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور دیکھا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی، اور اس کے لبوں پہ یہ الفاظ آئے، یا رسول اللہ آپ کے آگے باپ، برادر، شوہر، بیٹا سب ہیچ ہے، سب قربان، اگر آپ سلامت ہیں تو، یا رسول بس آپ سلامت ہیں تو دل کو تسلی ہو گئی۔ دیکھیں 4 اس کے شہید ہو گئے، لیکن سونے آقا کی محبت میں وہ دوڑی چلی جا رہی ہے، اور جب چہرہ انور دیکھا، اس کسی نے بتایا وہ صحیح سلامت ہے، تو اس کے دل کو تسلی ہوئی۔ تو یہ ہوتا ہے عشق اور محبت، یہ صحابیہ کا عشق تھا۔ تو ممتاز قادری نے تو صحابہ اکرام کی صحابیہ کی یاد تازہ کر دی تھی، گستاخ رسول کو صحابہ اکرام بھی مارتے تھے۔ ابن الخطل
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا فتح مکہ کے وقت، وہ خانہ کعبہ کے پردے میں چھپ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کو، سب کو ایمان لے کر معافی دے دی، لیکن ابن خطل کو خانہ کعبہ کے پردوں سے نکال کر قتل کیا گیا۔ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی، صحابہ کرام نے اس کے سر اڑا دیے، کسی کو تیروں سے مار دیا، خنجروں سے مار دیا، لیکن میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ کیوں کیا تم نے، قتل کیا، کوئی بات نہیں، میری گستاخی کی تو میں معاف کرتا ہوں۔ نہیں، ایسے لوگوں کو تو شروع سے قتل کرتے آئے۔ غازی علم الدین، غازی مری حسین، غازی عبدالقیوم، ان کے نام زندہ رہیں گے۔ اور غازی علم الدین تو وہ ہستی ہیں کہ جن کا مقدمہ قائد اعظم نے لڑا، اور قائد اعظم نے فرمایا کہ ہے نا تم کہہ دو کہ میں ہوش میں نہیں تھا۔ ایک ان پڑھ جاہل تھا غازی علم الدین، لیکن اس کو بھی عشق محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت نے عروج کی اعلیٰ بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اس کے نماز جنازہ میں بھی 6 لاکھ کے قریب عوام جمع تھی اس زمانے کے اندر، اور میامی کے لاہور کے قبرستان میں اس کو دفن کیا گیا۔ اور ایک ان پڑھ تھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرنے والے راجپال ہندو کو اس نے قتل کیا تھا، جہنم میں پہنچایا تھا۔ حالانکہ یہ ہندو، لیکن ان کا مذہب نہیں، لیکن پھر بھی کسی کو ہمارے سونے آقا کی گستاخی کرنے کی اجازت نہیں، ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، یہودی ہو، سب کو ان کا احترام کرنا ہے، اور ہم بھی کرتے ہیں تمام انبیاء علیہ السلام کا، اور کرنا بھی چاہیے۔ اگر ہم کسی انبیاء علیہ السلام کے شان میں گستاخی کریں تو ہم بھی دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے۔ ہم سب نبیوں کی عزت کرتے ہیں، اور مطلب احترام ہے ہمارے تمام انبیاء علیہ السلام، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ ہے کہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے لیے اٹھتے تھے، اللہ سے ہمارے لیے مغفرت بخشش چاہتے تھے، ان سے زیادہ عشق و محبت ہے اپنے نبی سے ہمیں۔ تو اب یہ جو ہے ممتاز قادری علیہ الرحمہ کو جب جیل کے اندر ڈالا گیا تو ان پر انوار اور تجلیات کی بارش ہوئی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے جان قربان کی تھی، اپنے لیے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا قبر کوٹری کے اندر آنا جانا ہوا، اور حتیٰ کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اپنی کوٹری سے غائب ہو جاتے تھے، اب پتہ نہیں کہاں جاتے تھے، مدینے جاتے تھے، کہاں پہنچتے تھے، اللہ بہتر جانے، غوث پاک کے مزار پہ حاضری دینے آتے تھے، کیونکہ جیل کے حکام ان کے والد کو فون کرتے تھے، ان سے پوچھتے تھے بھائی ممتاز قادری کیا گھر پہ تو نہیں آ گئے، تو ان کے والد جواب دیتے، انہوں نے پریس کانفرنس ان کے والد نے خود بتایا کہ میں ان کو بولتا بھی وہ آپ کی کسٹڈی میں ہے، اتنی حفاظتی پہرے میں، وہ کیسے آ سکتے ہیں، آپ دیکھو۔ پھر اچانک اپنے کمرے میں نمودار ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے ان کے کمرے میں اتنی تیز روشنی دیکھی، خوشبو دیکھی، تو ان کی شان بڑی اعلیٰ ہے جب ان کو۔ اور پھر حکومت پاکستان نے کیا کرا، نواز شریف کی حکومت نے، اس جتنی حکومتیں آئی ہیں نا، یہ اس سب نے، پیپلز پارٹی کی کا گورنر سلمان تاثیر نے آسیہ ملونہ کی حمایت کی بھیجا، نواز شریف نے جو ہے ممتاز قادری کو پھانسی دی، عمران خان نے آسیہ ملونہ کو رہا کروایا، فرانس کی گود میں بھجوا دیا عیاشیاں کرنے کے لیے۔ تو ساری حکومتیں جو ہے اپنے اپنے مفاد کے لیے کام کرتی رہی ہیں۔ جو ہے پھر ممتاز قادری علیہ الرحمہ کو خاموشی کے ساتھ حکومت پاکستان نے، نواز شریف کی حکومت نے پھانسی کا اعلان کیا، کیونکہ پہلے سے بتاتے تھے تاریخ، تو ملک میں ہنگامے شروع ہو جاتے، روڈ جام، ریلیاں، جلسے جلوس ان کی حمایت میں کہ ہم ہمارے ہیرو ہیں، اس کو شہید ہونے نہیں دیں گے، ان کو بری کرو۔ لیکن امریکہ، یورپ کے پٹھو ہیں ہمارے، ان کو وہاں ملتا ہے، ان کے پیڑ بھرے جاتے ہیں وہاں سے۔ خاموشی کے ساتھ پھر ان کے والدین کو، گھر والوں کو بلایا گیا کہ وہ بیمار ہیں۔ یہ جب گھر والے پہنچے تو کہا آخری ملاقات کر لو، ان کی پھانسی ہے صبح۔ اب والدین ملاقات کر رہے ہیں، والدین رو رہے ہیں، لیکن یہ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ صبر کریں، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے ناموس رسالت کے لیے جان لی بھی ہے، ناموس رسالت کے لیے آقا کے عشق و محبت میں جان دے بھی رہا ہوں، تو آپ صبر کیجیے گا، میرے بیٹے کو حافظ بنائیے گا۔ اور جو ہے سب کے لیے تلقین کی۔ جب وہ جانے لگے تو والد نے کہا ایک دفعہ مڑ تو صحیح، تمہارا چہرہ آخری بار دیکھ لے۔ والد نے کہا، ممتاز قادری نے پیچھے سے ہاتھ ہلا دیا کہ نہیں، بس اب تو سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ملاقات کے مشتاق ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے جلدی۔ دیکھیں پھانسی کا جب کسی کو پتہ چل جائے تو بعض کا تو پہلے سے ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، آدھی جان نکل جاتی ہے، کسی کا بول بازار یعنی پخانہ پیشاب نکل جاتا ہے کپڑوں میں، وہ اپنے قدموں پہ نہیں چل کر جا سکتا، اسٹریچر پر لے کے جاتے ہیں۔ وہاں ممتاز قادری تیری شان نہیں اعلیٰ ہے کہ خوشی خوشی پھانسی گھاٹ کی طرف جا رہے ہیں، قدموں پہ چل کر جا رہے ہیں، اپنے چہرے پہ کالا کپڑا بھی نہیں پہنانے دیا، اور وہاں جاتے ہیں وہاں اپنے قدموں پر، اور تختہ دار پر جب ان کو کھڑا کیا جاتا ہے فجر کے وقت،
صبح صادق کے وقت تو جلاد سے کہتے کوئی جلاد دیتے، جو جلاد دیتا تھا کوئی بھی جلاد جو ہے ان کو پھانسی دینے نہیں آیا. پھر ایک مسیح جلاد کو بلایا گیا. مسلمانوں کے کوئی جلاد کی ہمت نہیں تھی جو ان کو پھانسی دے. وہ مسیح جلاد آتا ہے تو ممتاز قاضی کہتے ہیں ٹھہر جا، رک جا، لیکن جب میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤں، جب میرا تم تختہ کھینچنا. اس وقت ممتاز قادری نے جب پھانسی کا وقت آیا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا اور ان کا پھٹا کھینچ لیا گیا. وہ لٹک گئے، کئی سیکنڈوں لٹکتے رہے. پھر ڈاکٹر نے تصدیق کر دی. عینی شاہدین بتاتے ہیں، غسل دینے والے بتاتے کہ ان کے جسم پر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں. یعنی پھانسی دیتے ہیں تو رسے کا نشان آ جاتا ہے اور ہاتھوں بالکل ملائم، اور بس عجیب سا منظر تھا. ان کو پھر جنازہ دیا گیا، ان کے والدین کے سپرد کیا گیا. جنازے میں کئی لاکھ افراد نے شرکت کی جنازے میں. اور ادھر سلمان تاثیر کا جنازہ تھا کہ اس کے جنازے میں چند لوگ تھے. وہ اب جو ہے اللہ نے چاہا تو میں دوبارہ بتاؤں گی اس بدبخت کے جنازے کے بھائی حال بتاؤں گی، اور ممتاز قادری کے جنازے کی شان میں انشاءاللہ آپ کو پارٹ نمبر 3 میں بتاؤں گی. اللہ حافظ.